محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ سے جس ہستی کا تذکرہ چل رہا تھا وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ وہ ہستی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر بنا۔ وہ ہستی تھی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد بنا۔ وہ ہستی تھی جو مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ بنے۔ وہ ہستی تھی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ایسی ہستی جس کی سیرت کا باب لکھتے جائیں تو سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ جو ہماری آکسیجن ہے، جو ہمارے لکھنے کی ایک نوعیت ہے، وہ مکمل ہو جائے گی، اس کی سیرت مکمل نہیں ہو۔ یہ وہ ہستی ہے جو بولے نیچے تو عرش سے قرآن بن کر آ جائے۔ جیسے بولتا ہے تو وہی الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر بھیج دیتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، سننے والا حیران ہوتا ہے کہ ایسی ہستی انبیاء کے بعد دنیا میں شاید ہی کوئی نہ ہو جیسی ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر صحابی کا درجہ اعلیٰ ہے، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، مقام بلند ہے، لیکن درجات میں فرق ہے۔ کسی کا درجہ کسی سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کے اندر اس امت کی بات نہیں بلکہ پوری امت، پورے جہان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ اعلیٰ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ اعلیٰ ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ ان کے بعد اگر کسی کا اعلیٰ درجہ ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ ان کے بعد اگر کسی کا اعلیٰ درجہ ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، جس کو کہتا ہے حضرت عمر فاروق کہ یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا، عائشہ آسمان کی طرف نظر اٹھا۔ جب نظر اٹھائی تو فرمایا کتنے ستارے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنے ستارے ہیں، ان کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا عائشہ، اتنی بھی ایک بندہ دنیا میں ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ حضرت عائشہ تو سمجھی کہ شاید میرا باپ ہو، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں ہیں یا رسول اللہ کس کی؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، یا رسول اللہ میرا باپ، میرے باپ کی نیکیاں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوں تو تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اتنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں اس کے برابر۔ وہ رات کون سی تھی؟ وہ رات جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق دونوں اکٹھے نکل کر گئے تھے۔ جب حضور علیہ السلام رات کو آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کی دستک دی، ابو بکر صدیق باہر نکلے۔ دنیا حضور کے در پہ جاتی ہے، حضور ابو بکر کے در پہ جاتے ہیں۔ جا کے دروازہ کھٹکایا، ابو بکر کو کہا ابو بکر آؤ چلیں۔ ابو بکر ساتھ چلے۔ جب پہاڑ کے کہاں جانا تھا؟ غار ثور میں گئے تھے۔ وہ رات کی بات کر رہا ہوں، غار ثور میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں گئے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے، اب غار ثور بہت اونچا ہے، جو وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی بلندی ہے اس کی۔ اب تو بہت سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں پہاڑ پہ، بہت ایک انتظام کر دیا گیا۔
لیکن پھر بھی لوگ اوپر جانے سے ڈرتے ہیں، اتنا بلند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب تھک چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تھک گیا ہوں۔ حضور کیوں پریشان ہوتے ہو، نیچے بیٹھے۔ حضور سوار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہو گئے، ابو بکر پہاڑ پہ اٹھا کے لے گئے۔ اور جب اس رات کی نیکیاں حضور فرماتے ہیں عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، صرف ایک رات کی نیکیاں تو مجھے دے دے۔ تو عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی پوچھے سب سے زیادہ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے تو بتا دو ابو بکر صدیق کا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے اس کو سمجھا دو۔ کیا سمجھانا ہے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں میرا جو حضور جہاں پر اس وقت دفن ہے کہ وہ جو حجرہ تھا اماں عائشہ صدیقہ کا، وہ حضور نے فرمایا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک جنت کا باغ ہے۔ اور دوستو وہاں پر دفن کون ہے؟ حضور دفن ہے، ساتھ ابو بکر دفن ہے، ساتھ عمر فاروق دفن ہے۔ بات ہمیں یہاں سے سمجھ آ گئی کہ حضور کے بعد اگر کوئی اعلیٰ تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا، اس لیے تو حضور نے ساتھ اس کو سلایا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی اعلیٰ تھا تو وہ حضرت عمر فاروق ہے، اسی لیے تو حضور نے اس کو ساتھ سلایا ہوا ہے۔ تو آج جنت کے اندر وہ تینوں آرام فرما ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ آج کے جمعے میں کرنا ہے۔ ارادہ تو پچھلے جمعے میں تھا لیکن ٹائم مختصر تھا، اور کیونکہ ایک ہسٹری ہے اور اتنی بڑی ہسٹری کہ ہم ایک ہی آدھے گھنٹے میں بند کرنے کی کوشش کریں یہ تو پھر ہماری زیادتی ہے۔ ہمیں بھی تو 2 جمعے چاہیے تاکہ ہم اچھے انداز میں ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے کھول سکیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، ان کے اسلام لانے کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، اب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے دل کے اندر ایک جناب یہ بات اٹھی کہ حضور اور دین اوپر کو جا رہا ہے، اس کو مٹانا چاہیے ورنہ پوری دنیا میں اسلام چلا جائے گا۔ میٹنگ ہوتی ہے ایک کمرے کے اندر، بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی اسی میٹنگ میں شامل تھے، سردار تھے مکہ کے، شامل تھے، اور وجاہت قوت طاقت بہت تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ جب جناب میٹنگ ہوئی حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا، فرمایا کیا تماشا بنایا ہوا ہے، دوسرے دن یہ کہ جناب یہ نبی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، آج میں کام تمام کر کے آؤں گا تو انشاءاللہ آگے سے یہ بات نہیں سامنے آئے گی۔ جناب اٹھے، چل پڑے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی، ابھی راستے میں جا رہے تھے۔ نعیم بن عبداللہ ایک شخص تھا، راستے میں مل گیا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا آج مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اب حضور کا خاتمہ کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کا خاتمہ کر، وہ بھی اسی کو مان بیٹھے ہیں، اسی کا قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھوڑے کی لگام کو موڑا، جناب اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ بہن اور بہنوئی قرآن پڑھتے ہیں۔ دروازہ کھٹکایا، بہن کو پتہ چل گیا کہ عمر نے دروازہ کھٹکایا ہے، قرآن کو چھپا دیا۔ عمر نے کھڑے ہو کر آواز سن لی تھی تو فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ کچھ نہیں پڑھتے۔ نہیں، آپ کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، اس کتاب کی آواز آ رہی تھی جو پیغمبر پڑھتا ہے۔ اس نے کہا جی پڑھتی ہوں، مارنا شروع کیا، بہن نے بھی مار کھائی، بہنوئی نے بھی کھائی۔ بالآخر بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی کا میں نے پیا ہے، اگر تم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تو میں محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آخر بہن کہیں سے تو بول رہی ہے، فرمایا قرآن دکھا کون سا پڑھتی ہے؟ فرمایا قرآن نہیں دکھاؤں گی جب تک غسل نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، پاک نہیں ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب جناب غسل کیا، حضور کے در پہ جا رہے ہیں،
حضور کے پاس صحابہ موجود، حضرت حمزہ جیسا شخصیت موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سامنے عمر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو، اگر تو اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اگر برے ارادے سے آئے گا تو پھر انتقام لے لیں گے. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ گھبرانے کی بات نہیں، آج عمر کا سر قلم میں کروں گا اگر یہ برے ارادے سے آ رہا ہے. حضرت عمر آئے، آ کر فرمایا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ آواز بلند کرتا ہے جناب حضور نے نعرہ لگا دیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں وہاں پر بلند ہو گئی. مکہ کی دیواروں کو، مکہ کے اندر آواز اٹھ کر کہ آج کسی نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. بالآخر حضور کا زمانہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. 2 سال کچھ ماہ حضرت ابو بکر صدیق نے گزارے، دنیا سے چلے گئے. 63 سال زندگی حضور کی تھی، 63 سال زندگی حضرت ابو بکر صدیق کی تھی. اور جناب جب حضرت عمر بھی گئے تو 63 سال زندگی، 63 سال عمر دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جناب خلافت کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے، ایسے واقعات سامنے آئے کہ کبھی رات کو گشت کر رہی ہیں تو جناب کیا دیکھتے ہیں، ایسا بادشاہ، ایسا وقت کا جناب حکومت کرنے والا دنیا میں آپ کو شاید کوئی نہ ملے جیسی حکومت، جیسی بادشاہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رات کو گشت کر رہے تھے، ابھی رات کو جا رہی ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلتا ہے. فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا جناب اس کا والد باہر نکلتا ہے. بتایا عمر کہ بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ بچے کا دودھ ماں نے چھوڑا دیا. ماں کہتی ہے اب بچے کو دودھ نہیں ملے گا بلکہ بچہ جو ہے وہ دوسری غذا کھائے گا. بچہ کہتا ہے میں نے دودھ پینا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم دودھ کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت عمر اس بندے نے کہا اے عمر اس کی ماں نے اس کا دودھ اس وجہ سے چرایا ہے کہ عمر کا ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد جب وہ دوسری غذائیں کھاتا ہے اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس اس بچے کو دودھ پلانے کے پیسے بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ماں نے کہا اب دودھ چھوڑ دے، جب تو دودھ چھوڑ دے گا میں تجھے عمر بن خطاب کے پاس لے جاؤں گی، وہ جناب تیرا وظیفہ مقرر کر دے گا. اس وظیفے سے ہم دوسری غذا خریدیں گے اور تجھے وہ غذا کھلائیں گے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے عمر تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے. اے عمر تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے روئے ہوں گے. اور لوگوں آج کے بعد عمر اپنا قانون بدل رہا ہے. قانون یہ ہوگا کہ آج کے بعد بچوں کا وظیفہ اس دن سے مقرر کیا جائے گا جس دن سے بچہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. جس دن سے بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے آج کے بعد قانون بنا دیا گیا. دنیا کے لوگوں آج باہر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے انگریز وہ اپنے بچوں کو جناب وظیفہ مقرر کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اس وقت بھی وظیفہ ملتا ہے تو لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جناب امریکہ نے کیوں کر دیا، فلاں ممالک والے اپنے بچوں کو جناب وظیفہ دیتے ہیں. اور یہ تو وظیفہ مقرر کیا ہوا، یہ قانون بنایا ہوا عمر بن خطاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کہ جناب حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری مومن عورتیں ہیں ان کے لیے پردے کا انتظام ہو جائے، ان کو آپ آرڈر دیں کہ وہ آج کے بعد پردے میں باہر نکلا کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جائے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں
اور بدترین شریر قسم کے لوگ بھی آتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں گھر کے اندر، تو وہ دیکھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آئے تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ جناب حجاب میں ہوں، پڑھتے ہوئے ہوں. تو عزیز دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو کہا تو حضور خاموش تھے. اللہ نے وہی الفاظ قرآن بنا کر بھیج دیے. قرآن میں آتا ہے اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، قیامت تک آنے والی جتنی بھی مائیں بہنیں عورتیں ہیں ان سب کو حکم کر دو کہ جب بھی باہر نکلو تو پردے کے بغیر باہر نہ نکلو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ آپ کو 22 واقعات ایسے ملیں گے، 50 آیات، 22 واقعات ایسے ملیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے فیصلہ رکھا تو اللہ نے وہ اوپر سے قرآن بنا کر بتا دیا. دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود تھے. حضور علیہ السلام پر آیت نازل ہو رہی تھی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، وہ پانی تھا، پانی میں اللہ نے انسان کی شکل کو بنا کر رکھ دیا. 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے. وہ ایک پورا واقعہ جو ہے انسان کے بنانے کا اللہ نے 18ویں سپارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ بیان کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود تھے. فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت دے کیسے اللہ انسان کی تصویر کو بناتا ہے. حضرت عمر فاروق نے نیچے یہ الفاظ ادا کیے تو حضرت جبریل اللہ کے پاس سے وہی الفاظ لا کر حضور کے پاس پیش کر دیے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے زمین پر پہلے یہ الفاظ بیان کیے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے وہی الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے وہ قرآن میں بیان کر دیا. دوستو، بیت اللہ میں آپ طواف کرنے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف مکمل کیا، وہ اس پتھر کے پاس ٹھہرے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے، جس پتھر پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے جناب کعبے کی دیواریں بنائی تھی. حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے. یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پتھر کے قریب 2 رکعت نماز نفل ادا کروں. توجہ کرو کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کروں. تو جناب حضرت عمر فاروق نے حضور کے سامنے پیشکش رکھی. حضور خاموش. حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آئے. فوراً اللہ نے قرآن اتار دیا. حضور چل پڑے، آگے چل پڑے. اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر پتھر ہے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دے دو کہ یہ عمر کی خواہش تھی کہ میں اس پتھر کے قریب جناب 2 رکعت نماز نفل ادا کروں. تو قیامت تک کوئی بھی اگر طواف کرے گا، کوئی بھی آ کر حج عمرہ کرے گا، اس کا حج عمرہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ ادھر آ کر 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھے گا. عمر بن خطاب کوئی عام شخص نہیں. دوستو، ایسا انسان دنیا کے اندر خدا کی قسم کوئی نبیوں کے بعد ایسی حکومت کی کہ جس پر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا. اما عائشہ پر بہتان لگا. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے رائے دی کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے اما عائشہ کے بارے میں. کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. جب حضرت عمر بن خطاب کی باری آئی،
حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا رائے ہے کہ عمر میری بیوی کیسی ہوگی؟ حضرت عمر نے کہا خوب جواب دیا، فرمایا حضور تیرے جسم پر اللہ تعالیٰ گندی مکھی کو بٹھانا برداشت نہیں کرتا تو تیرے بستر پر گندی عورت کو لانا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تیری بیوی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکی۔ سبحانک بہتان عظیم۔ عمر نے یہ آیت یہ الفاظ ادا کیے کہ سبحانک بہتان عظیم، فوراً اللہ نے قرآن بنا کر بتا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 22 واقعات پر 50 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے پر نازل ہوئی۔ ایسا بادشاہ کہ رات کو پہرا دے رہا تھا، رات کو پہرا دے رہا تھا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، توجہ کرو، گلا ساتھ نہیں دے گا لیکن آپ ضرور ساتھ دے گا، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچے کیوں روتے ہیں؟ بتایا گیا کہ بچے اس وجہ سے رو رہے ہیں 4 دن ہو گئے گھر کے اندر فاقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابھی کیا کرتے ہیں؟ یہ دیگچی میں کیا ہے؟ فرمایا آگ جلا کر دیگچی میں پانی ڈال کر اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بچے سو جائیں۔ عمر ان کو پتا نہیں تھا یہ عمر ہے، فرمایا کہ ایسے سوتے ہیں، روزانہ ایسے سوتے ہیں۔ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی بھاگ کر کے بیت المال میں اپنے غلام کو اٹھایا اور جناب وہاں سے راشن لیا، پیسے دیے اور کندھے پہ سامان اٹھایا۔ غلام کہتا ہے عمر اب بادشاہ دنیا کے بادشاہ مجھے پکڑا، میں لے کے جاتا ہوں، دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی تو میرا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن تو ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، آج مجھے اٹھانے دو، کل کو میں بچ جاؤں گا۔ عمر فاروق گھر میں گئے، چولہا جلایا، جناب آگ جلائی، جلانے کے بعد سامان دیگچی میں رکھا اور بھونکے مار رہے ہیں اس آگ کو۔ جب آگ جلی عمر فاروق نے روٹی بنائی، سالن بنایا، بچوں کو دے دیا، گھر والوں کو دیا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر امیر المومنین چلے واپس۔ حضرت عمر نے فرمایا اس وقت تک اس گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ مجھے بچے ہنستے نظر نہ آ جائیں۔ اس عمر کی وجہ سے یہ بچے رو رہے تھے، اب اسی عمر کی وجہ سے جب تک بچے ہنسیں گے نہیں تو اس گھر سے نہیں جاؤں گا۔ دوستو اس عمر کی بات کر رہا ہوں، رات کو گشت دے رہے تھے، دیتے دیتے کیا دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے باہر ایک مرد بیٹھا ہے، اندر عورت ہے۔ عمر نے فرمایا کہ اندر کیا کیوں وہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا امیر المومنین، ان کو نہیں پتا تھا امیر المومنین سوئے، فرمایا کہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ جناب میری بیوی اندر ہے، اس کا جنم کا وقت ہے، بچہ جننے لگی ہے، لیکن ساز و سامان پاس نہیں، وقت کے حکمران کو بھی پتہ نہیں کہ آج ادھر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے ان کو اطلاع دی؟ فرمایا نہیں تھی۔ کوئی بات، گھر کے اپنی بیوی حضرت علی کی بیٹی اپنی بیوی جس کا نام ام کلثوم تھا، اٹھایا، ام کلثوم اٹھے، جنت کمانے کا وقت آ چکا ہے، اس کو لیا، گھر سے سامان لیا، چادر لی، جناب سرانہ لیا، اس طرح کی چیزیں لی، اس خیمے میں پہنچے اور بیوی کو کہا کہ اندر جاؤ، جا کر اس کی بیمار پوسی کرو۔ بیوی اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد آواز دی عمر اس بندے کو خوشخبری دو کہ اس کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا۔ جب اس نے یہ کہا وہ بندہ حیران کہ آپ امیر المومنین ہو، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا او لوگو میں تو پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ عمر تو یہ سمجھتا ہے کہ آج دریائے فرات کے قریب کوئی کتا بھی عمر کا پیاسا نہ مر جائے، اس لیے عمر رات کو گشت کرتا تھا اور دن کو جناب حکومت کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رات کو گشت کے لیے، دن کو گشت کے لیے نکلے۔ ایک دن
دن کو گشت کے لیے نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فقیر ہے، وہ جناب دکانوں پہ مانگتا پھرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کو بلاؤ، عمر کے زمانے کے اندر کوئی مانگتا پھرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے ہر بندے کا وظیفہ مقرر کیا تھا بیت المال سے، اور جناب اتنی زکوٰۃ کہ کوئی ایسا انسان ہی نہیں تھا حضرت عمر کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو، ایسا کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ بلاؤ اس کو میرے پاس۔ جب آیا عمر بن خطاب نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تجھے وظیفہ نہیں ملتا؟ جی ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں مہینے کے بعد، تو پھر کیوں تو دکانوں میں جا کر مانگتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا جناب میں اس لیے مانگتا پھرتا ہوں، جو وقت کا بادشاہ ہے وہ مہینے کے بعد کافروں سے جزیہ لیتا ہے۔ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کافر لوگ رہتے ہیں، ہماری زمینیں استعمال کرتے ہیں، وہ مہینے کے بعد وہ ہمیں اتنے پیسے دیتے ہیں، اور ان کو وظیفہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا رہن سہن پورا مہینہ گزارا۔ تو پھر فرمایا کہ میرے پاس جتنے مہینے کے پیسے وظیفہ آتا ہے وہ میں اپنے گھر کا جو ساز و سامان ہے استعمال کرتا ہوں، مہینہ میرا آسانی سے گزرتا ہے، لیکن جو یہ جزیہ دینا ہے اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ لوگوں کل کو قانون بدل دو، قانون یہ ہوگا کوئی بھی کافر جو غریب کہلانے کا ہو اس سے آج کے بعد آپ نے جزیہ نہیں لینا۔ ایسا وقت کا بادشاہ، ایسا بادشاہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کمال کی سیرت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان تھے کہ انسان جو ہے چار چیزوں پر ان کی حکومت، اربع عناصر جن کو کہا جاتا ہے، ہوا پر، پانی پر، مٹی پر، اور جناب ہوا پانی مٹی آگ پر، چاروں چیزوں پر ان کی حکومت۔ آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک جو ہے خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر جس صحابی کا نام لے رہے ہیں حضرت ساریہ، وہ تو ہم پہ موجود نہیں، وہ تو اتنی دور ہے، نہاوند علاقہ تھا وہاں پر موجود ہے، جو مدینہ منورہ سے 2 مہینوں کی مسافت سے سفر تھا، تو حضرت عمر ادھر کھڑے وہاں پر آواز دے رہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، دن بھی طے کر لیا، تاریخ بھی لکھ لی کہ آخر کوئی وجہ ہے۔ جب وہ قافلہ اس ملک کو فتح کر کے، اس شہر کو فتح کر کے واپس آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر خوشخبری دی۔ صحابہ نے کہا کہ جناب ساریہ ہمیں بات نہیں سمجھ آئی، حضرت عمر یہاں خطبہ دے رہے تھے، یہ تاریخ تھی، یہ دن تھا، کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی آواز آئی؟ حضرت ساریہ نے کہا کہ جناب میں اس وقت ایک پہاڑ کے قریب کھڑا تھا، میں سامنے والے لشکر کو دیکھ رہا تھا کہ جناب یہ لشکر ہمارے ساتھ آ کر جنگ کرے گا، لیکن ہمیں یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے بھی لشکر آ رہا ہے۔ تو مجھے غیب سے حضرت عمر بن خطاب کی آواز آئی، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو عطا کر دے۔ جناب مجھے آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ ایک لشکر آ رہا ہے جو تجھے شکست دینے والا ہے۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں فوراً اس طرف متوجہ ہوا اور ہم نے ان کو جناب شکست دے دی اور ہم فتح یاب ہو گئے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت عمر کی بات تک آواز جس نے پہنچائی وہ ہوا تھی۔ ہوا جو ہے وہ حضرت عمر کے تابع تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک پہاڑ سے جناب آگ نکلی، ایسی آگ، ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ وہ آگ چلی، جناب آبادیوں کو، جناب پہاڑوں کو، جو بھی چیز تھی اس کو راکھ کرتی جا رہی تھی، اتنی تیز کہ جناب آگ وہ پہاڑ کو کاٹ دے، پہاڑ کو بھی راکھ کر دیا۔ ایسا عذاب الہی تھا یا کیا تھا اللہ ہی جانتے۔
وہ جب آیا لوگ جناب حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے، اے عمر تیرے زمانے کے اندر ایسا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہاں پہنچ گئے، آ کر آگ کی طرف متوجہ ہوئے، جناب جو کپڑا تھا اس کو لاٹھی کی طرح آگ میں مار کر کہا کہ فوراً واپس چلے جا۔ آگ واپس چلے گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اس پہاڑ سے جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں پتھر رکھ دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جناب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اپنا دھرہ اپنی جو ان کی ایک سٹک تھی اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ زمین پر کھینچ کر مار کر کہا اے زمین تجھے پتہ نہیں یہاں پر کون سویا ہوا ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ سویا ہوا ہے۔ دوبارہ اس زمین پر مدینہ کی دھرتی پہ دوبارہ نہ۔ اور دوستو وہ زمانہ گیا، آج کا زمانہ قیامت تک کبھی بھی ادھر زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں؟ عمر بن خطاب نے کہا قیامت کے قریب 3 زلزلے مدینہ میں آئیں گے، 3 زلزلے مدینہ منورہ میں آئیں گے، عرب میں آئیں گے، ان لوگوں کے لیے آئیں گے جو لوگ وہاں پر منافق رہتے ہیں، کیونکہ منافق ہر جگہ ہوتا ہے، جو ادھر منافق ہوں گے وہ ایسے زلزلے آئیں گے وہ ڈر کر وہاں سے نکل جائیں گے اور اللہ کی وہ زمین صاف و پاک ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی بھی تابے، کیسے تابے؟ ذرا سننا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مصر کا علاقہ فتح کیا، وہاں پر ایک اپنا گورنر طے کیا جس کا نام عمر بن عاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے خط بھیجا، امیر المؤمنین ہر سال جہاں سے ایک دریا ہے جس کا نام نیل ہے، وہاں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، لوگ میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل سے ایک جن ہے جو پانی کو سارا کا سارا پی جاتا ہے، وہ ہر سال ہم سے ایک لڑکی نوجوان خوبصورت زیب و زینت سے آراستہ وہ ہم سے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لڑکی میرے حوالے کر دو، پانی میں تمہیں دے۔ حضرت عمر فاروق کو اس خط کو جب عمر بن عاص کے پاس پہنچا گورنر کے پاس، اس نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں والا طریقہ اختیار کریں گے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 2 خط لیے، ایک خط جو ہے حضرت عمر بن عاص کی طرف، دوسرا خط دریا کی طرف۔ آج تک کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے خط پر دریا نے پانی چھوڑا، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا جب خط عمر بن عاص کے پاس پہنچا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو لیا، لے کر جب اس دریا کے پاس پہنچے، سارے کے سارے کافر وہاں جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ دیکھو مسلمانوں نے کیسا مذاق بنایا، دیکھتے ہیں آج خط پہ بھی کوئی پانی چھوڑتا ہے۔ جناب جب وہاں پر حضرت عمر بن خطاب اس خط میں لکھا تھا، یہ خط امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اے دریائے نیل اگر تم اللہ کی رضامندی سے چلتا ہے تو پھر چل جا، اگر تم اپنی طرف سے چلتا ہے پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس کو خط دریا میں گرایا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں دریا کا پانی 16 گز اوپر ہو گیا اور ایسا آیا کہ قیامت تک باقی ہے۔ دوستو ایسا بادشاہ دکھاؤ جو رات کو گشت کے لیے نکلے، اس کو بچوں کے رونے کی آواز آئے تو جناب وہ فوراً گھر واپس آ کر اپنے قانون کو بدل ڈالے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ جناب ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں کہ رات کو ایک آواز آئی، کیا آواز آتی ہے کہ ماں اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، توجہ کرنا ہے کہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہمیں پیسے زیادہ ملے، تو بیٹی کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ ماں عمر دیکھ رہا ہے۔ ماں نے کہا عمر ادھر موجود نہیں، کیوں ڈرتی ہو؟ بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اور رب تو دیکھ رہا ہے۔
تو جناب اس وقت اس بچی نے ہمیں قانون سمجھایا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالو، برکت نہیں ہوتی۔ تو اس بچی نے جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سن لی، حضرت عمر بن خطاب باہر کھڑے تھے، اس مکان کے کونے پہ نشان لگایا، واپس آ گئے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے دستک دی، دروازہ کھولا، فرمایا کہ بچی کا نکاح لینے آیا ہوں، اپنے بچے کے لیے بچی کا نکاح لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہم غریب، آپ امیر المؤمنین، آپ ہم سے نکاح۔ حضرت عمر نے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے لنک میں آ جائیں، ویڈیو کے ساتھ ساتھ سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔